خوشبو کو محسوس کرتے ہیں یہ صحابہ اور یہ لوگ حیران ہوئے آخر یہ خوشبو کیسی، یہ مٹی کے ذروں کی رونق کیسی۔ میں نے گلشتہ میں آ کے ہر گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی خوشبو نکل جائے جا تیرے قدموں کے نیچے خواہش شمیلی یہی آرزو۔ جب بھی علماء نے یہ خوشبو کو محسوس کیا بے ساختہ ایک دوسرے کے گلے ملے، کہنے لگے بتاؤ تو صحیح یہ خوشبو کیسی، یہ رونق کیسی، یہ معطر ہونا کیسا، یہ فضائیں کیسی۔ ایک عالم نے بے ساختہ ایک جملہ کہا کہ یہی جگہ وہ تو نہیں جو اللہ کے آخری محمد نبی کا مسکن بنے گا، اور جس کا ذکر زبور میں ہے، تورات میں ہے، آسمانی صحیفوں میں ہے، کہیں یہ وہی جگہ تو نہیں۔ سب نے کان دھرے، کہنے لگے لگتا ایسے ہے اس مٹی کی نسبت محمد مصطفیٰ سے رب نے کر دی ہے۔ اور دنیا جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے، چاند ماہ ربی کا نظر آ گیا، محفل کن فکاں کا صدر آ گیا، شرق سے غرب تا روشنی چھا گئی، انبیاء اور رسل کا فخر آ گیا، چرچے عرض حرم پہ یہ ہونے لگے، ابراہیمی دعا کا ثمر آ گیا، قدسیان عرش دم بخود ہو گئے، بات رب کے مقدس بشر آ گیا، جس کی صورت پہ قرآن اتارا گیا، وہ محمد حسیزی قدر آ گیا، چاند چھپنے لگا اپنی آغوش میں، سب حسینوں میں جو معتبر آ گیا، ساری دائیاں حلیمہ کو تکنے لگی، مصطفیٰ جو حلیمہ کے گھر آ گیا، تاجداروں کے سر تاج گرنے لگے، آج ایسا امی تاجور آ گیا، جس کے سر پہ یتیمی سجائی گئی، کرنے عرش اولا کا سفر آ گیا، بعد میرے جو ہوگا نبی آخری، ابن مریم نے دی جو خبر آ گیا، کوئی نبی نہ عدیم اب کبھی آئے گا، تاج ختم نبوت جو سر آ گیا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، تب بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، اے حلیمہ تو بتا تو نے تو دیکھا ہوگا، کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا، مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر، شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈھلتا ہوگا، کتنی خوش بخت تھی طیبہ کی وہ گلیاں جارو، جن میں محبوب وہ بن ٹھن کے ٹہلتا ہوگا، رسول مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے پھر ان کے بعد کیا کہیے، شریعت کا یہ ہے اسرار ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے، میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہے، یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے، محمد کی نبوت ہے راہ نور وحدت کا، اسی کو ابتدا کہیے اسی کو انتہا کہیے، تی روز در بستان سرا ہما دودھ یعنی خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ، بلغ العلا بکمال ہی، عمر یہ سب شوق میں ڈالی تھی گردن توق میں، کہتی تھی یا کے ذوق میں کشفت تجا بجمال ہی، بلبل سب سو فسو لے کے ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصال ہی، چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم نہ ہم پہ یوں کہیں صلو علیہ وآلہ۔
عقیدت اور محبت کے ساتھ بآواز بلند اپنے پاک نبی کی ذات پہ درود و سلام تلاوت فرمائیں۔ کرو یار سسٹم کرو کیرائن لاڑو کم سنے میرے بھیرا جنان دے الکھل ہوتا ہے۔ قابل ست تعظیم و تکریم واجب الاحترام قابل قدر اکابر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، پپلی راجن کے بجور روشن ضمیروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ خوبصورت باوقار عظیم الشان سالانہ اجتماع انتہائی شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ یہ خوبصورت اجتماع، یہ مرکز اور آپ سب حضرات یادگار ہیں اس مرد قلندر کی، دنیا جنہیں حضرت اقدس حضرت مولانا پیر سید محمد علی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ اور حضرت اقدس حضرت مولانا قبلہ پیر سید عبدالستار شاہ صاحب رحمہم اللہ تعالی، ان اکابرین کی جن کی شب و روز کی محنت قیموں بولتا ثبوت ہے کہ اتنا بڑا اجتماع ختم نبوت کے پروانوں کا اجتماع، اصحاب رسول اور آل رسول کے غلاموں کا اجتماع، برادر محترم حضرت مولانا سید محمد طاہر شاہ صاحب، اللہ کریم ان کی کاوش اور محنت کو شرف قبولیت سے نوازے، میرے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے۔ برادر محترم، میری ملت، میرے اسٹیج کی رونق، میری قوم کا مان، اللہ کریم نے جن سے تھوڑی عمر میں اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا، میری اور آپ کی سوچ نہیں، اللہ جتنا ان پیاروں سے کام لے رہا ہے۔ برادر محترم حضرت مولانا غلام اکبر صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں تو دریا کے پار بہادرپور سے، مگر ملک کے کون سے عالم ربانی ہیں جو اس بابرکت نام سے واقف نہیں؟ ملک کے طول و عرض میں ہر صاحب علم سے ان کا رابطہ، آنا جانا اور پیار کی پینگیں، اللہ کریم ہمارے بزرگوں کا سایہ ہم سب کے سروں پہ تا دیر سلامت رکھے۔ مجھ سے پہلے آپ حضرات انقلابی شخصیت بڑا پیارا جملہ فرمانے لگے، یہ ان کا بڑا پن ہے، جناب شہادت علی طاہر جھنگوی صاحب، کہ کوئی اچھا عالم جو کچھ بیان کرتا ہے میں اس بیان پہ اپنا کلام لکھنے کی کوشش کرتا ہوں، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے، معاملہ اس کے الٹ ہے۔ اللہ کریم اس انقلابی شخصیت کے قلم سے جو کچھ لکھواتا ہے نا، ان کے ایک ایک شعر پہ صاحب علم شخصیت کے گھنٹوں گھنٹوں کے بیانات ہو سکتے۔ سمندر کو کوزے میں بند کر دینے والی شخصیت ہے یہ۔ اللہ کریم ہمیں ایسے لوگوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگوں کی یادگار ہیں، اسلاف کی نشانی ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اسٹیج پہ موجود
मुक़्तदर उलमाए कराम, मैं कहाँ कहाँ तक किस किस का नाम लूँगा। अल्लाह करीम हमारे तमाम बुजुर्गों का साया इस मुस्लिम कौम पे हमेशा सलामत रखे और अल्लाह हमेशा आबाद शाद रखे। मेरे बस से चुंदा ना ते मैं तुहाडे वास्ते कोई दर्जनों पखियां दा इंतजाम करवा देंदा। इस इलाके दे विच मेरी जान पहचान कोई नहीं जो मैं बंदियां नूं फोन करा ते मंगवावां पखे जाओ। कोई चंद बंदियां नूं जानदा आखो तो उन्होंने आख के मंगवा लेना। आज गुलाम मुस्तफा साहब बैठे, मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब बैठे, साडे हाजी गुलाम मुस्तफा साहब बैठे, बिरादरान भाई खालिद साहब बैठे, दीगर सादात बरादरी चंद दोस्त बैठे, मलिक जफर साहब बैठे। मैं चंद लोगों चले गुजारा करेंगे इंशाअल्लाह। ये मेरा पक्का देख के तुहानू कुछ होंदा तो नहीं पिया। काबिल कदर दोस्तों और बुजुर्गों, मौलाना सैयद ताहिर शाह साहब, मौलाना गुलाम अकबर साहब और इनके साथियों की खिदमत में इलाके के नौजवानों ने गुजारिश की। एक को बंद रखेंगे आवाज साहब, बाकी ठीक है माशाअल्लाह। पिछले साल यही इको साउंड था नहीं, मैंने पता है चेहरा भी दस। कदी भी चीज लेंदे वक्त चीज वेख के मैं चीज नहीं ली, मैं बंदा वेख के शह लेना। बंदा चंगा होवे तो शह आप ही चंगी होगी। इलाके के नौजवानों ने इनकी खिदमत में गुजारिश की कि वो जो पिछले साल साउंड आया था ना, उसने उलमा को बड़ा खराब किया। मैं मिसाल दे रहा हूं, हकीकत यूं ना समझना, पता नहीं बेचारा कौन सी। मैं मिसाल दे रहा हूं, आप ऐसा करें कि इस दफा आप आमिर साउंड को दावत दें अपने इज्तिमा में। चूंकि आपका इज्तिमा बहुत बड़ा होता है, उसके पास मशीनरी भी अच्छी है, आमिर के पास इसके डब्बे भी अच्छे हैं और सेटिंग करने का निजाम भी इसका अच्छा होता है। तो सैयद ताहिर शाह साहब फरमाने लगे कि मैंने तो आज से पहले उन्हें कभी नहीं बुलाया, न कभी उन्हें सुना, तो जरा आप किसी महफिल में उनका रिजल्ट मुझे चेक तो करवाए ना। नौजवानों ने कहा कि हमने हथेजी या पुल फरूखाबाद पे बुलाया था, तो वो महफिल हमारे पास वीडियो मौजूद है, अगर कहें तो आपको दिखाते हैं। वीडियो दिखाई गई, उलमा मुतमईन हो गए। इन्होंने कहा कि ठीक है, ये नौजवान भी अच्छा है, सिस्टम भी अच्छा है, सेटिंग भी अच्छी है, निजाम भी अच्छा है। जब तक इन्होंने इससे प्रैक्टिकल देखा नहीं था, तब तक इन्होंने एतमाद नहीं किया, और जब देख लिया तो फौरन एतमाद ऐसा किया कि कहा कि जल्दी करो, आमिर को फोन करो, अपने जलसे के लिए उन्हें पाबंद किया जाए। ये मैंने एक मिसाल दी है, एक और मिसाल अर्ज करता हूँ। ये मिसाल क्यों अर्ज की, मैं इससे नतीजा क्या निकालना चाहता हूँ कि दुनिया का दस्तूर है, कायनात का कानून है कि जब तक दिखाया न जाए तब तक मनवाया नहीं जा सकता। जब तक दिखाया न जाए तब तक मनवाया नहीं जा सकता। तवज्जो मेरी तरफ। कोशिश करें कि मुझे कुछ ना कहे, बाकी ठीक है, बाकी सब ठीक है। तवज्जो करें, एक मसला समझ आया कि जब तक दिखाया न जाए तब तक मनवाया नहीं जा सकता। हमारे मुआशरे में ऑनलाइन कारोबार का बड़ा रिवाज है। मेरे नौजवान ने एक अच्छी कैब खरीदना चाहिए, इन्होंने अपने फेसबुक पेज पे देखा कि टोपियों की शोहरत है,
चाहिए। राब्ता हो गया, मालिक ने कहा एक दिन के बाद आपके पास ये कैब पहुंच जाएगी, आपकी दहलीज पे पहुंचेगी, बाई डाक पहुंचेगी। अब इस नौजवान ने एक जुमला कहा, कहते हैं कि जब आपका डिलीवरी बॉय मेरे दरवाजे पे आएगा आपकी तरफ से कैब लेके, मैं जब तक खोल के उस कैब को देखो नहीं तब तक पैसे अदा नहीं करूंगा। एक मसला समझ आया कि दुनिया का दस्तूर है, जब तक दिखाया न जाए तब तक मनवाया नहीं जाता, जब तक दिखाया न जाए तब तक मनवाया नहीं जाता। दुनिया का दस्तूर है कि दिखाया पहले जाएगा, मनवाया बाद में जाएगा। अगर ये बात समझ आ गई, अब थोड़ा सा मोहब्बत पे मेरे करीब आने की कोशिश करे। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबियाए किराम को कायनात में मबूस किया, हजरत आदम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक। मेरे आका से पहले 1,24,000 अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए, रसूल तशरीफ लाए, पैगंबर तशरीफ लाए। मेरे आका के बाद दुनिया में वली आए, कुतुब आए, गौस आए, अबदाल आए, मुहद्दिस आए, इमाम आए, मुज्तहिद आए। दुनिया का दस्तूर है जब तक दिखाया न जाए तब तक मनवाया नहीं जा सकता। जितने भी नबी दुनिया में आए दिखाया पहले गया, मनवाया बाद में गया। जब तक दिखाया नहीं जाता मनवाया नहीं जाता। ओए मियां, कायनात का दस्तूर कानून तो यही है कि दिखाया पहले जाएगा, मनवाया बाद में जाएगा। मगर याद रखे, रब की धरती पे अल्लाह ने ये एहसान मेरे आका को दिया है, अल्लाह ने ये वक़ार आमिना के दुर्रे यतीम को दिए, अल्लाह ने ये अज़मत इमामुल कौनैन को दी है। पूरी कायनात पे अकेले आमिना के दुर्रे यतीम है जिन्हें कायनात को दिखाया तो बाद में गया है, मगर पूरी धरती को मनवाया पहले गया है। शानी मोहम्मद मुस्तफा, वलादत मोहम्मद मुस्तफा, आमद मोहम्मद मुस्तफा, नारे तकबीर। शारा इस दफा वोट राव साहब नूं देने। यार ना तो बड़ा सुनिए पर कदी मिलवाओ तो सही। ऐसे ही होते ना, दिखाओ तो सही। हम तो चेहरे से वाकिफ भी नहीं। हमारे इलाके में किसी खुशी गमी में अपनी मसरूफियात की वजह से वो कभी आए भी नहीं। दिखाओ पहले, वादा बाद में किया जाएगा। कानून दुनिया यही है, जब तक दिखाया न जाए तब तक मनवाया नहीं जा सकता। मगर अल्लाह की धरती पे अल्लाह ने ये एहसास मेरे आका को दिया है कि मेरे नबी कायनात को दिखाए बाद में गए हैं, मगर पूरी धरती को मनवाए पहले गए हैं। शाने मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा, आले सहाबा, आले बैत, नारे तकबीर। होरां वास्ते तो तुहाडे कोल नारे ही हन, स्पीकर ही हन, ते साडी वारी आई ते गूगू रो गया। एक बारी सुभान अल्लाह सुनाओ गरज के। ऐसे नहीं, जरा झूम के बोलिए। जिनके दिलों में मुस्तफा का जितना प्यार है उसी जज्बे से हाथ बुलंद करके कहिए, जब तक दिखाया न जाए तब तक मनवाया नहीं जाता। मगर कायनात में मेरा नबी वो है जिन्हें दिखाया बाद में गया, दुनिया को मनवाया पहले गया। अगर थोड़ी सी तवज्जो करे, आपको ले चलता हूँ। अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर है, नाम है हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। ये कोई आम दर्जे के नबी नहीं, खतीबुल अंबिया है, जलीलुल कदर पैगंबर है। और माजरत के साथ ये भी जुमला कहता जाऊं कि नबी कोई भी आम दर्जे का नहीं होता, नबी कोई भी अदना नहीं होता।
بلال ان سے کم ہے، عمر اونچے درجے پہ، مولا علی نچلے درجے پہ، یہ مراتب تو ہے، مگر یاد رکھے نبیوں میں کوئی بھی ادنا نہیں ہوتا، صحابہ میں کوئی بھی ادنا نہیں ہوتا، نبیوں میں کوئی بھی عام درجے کا نہیں ہوتا، صحابہ میں کوئی بھی عام درجے کا نہیں ہوتا، میرے انبیاء بھی کائنات میں سب سے ممتاز ہوتے ہیں، اصحاب محمد بھی کائنات میں سب سے ممتاز ہوتے ہیں، بلکہ یہ عقیدہ بنائے پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ مقدس جماعت کو انبیاء کہتے ہیں، انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے اعلیٰ عرصہ مقدس مطہر پاکیزہ بابرکت جماعت کو محمد کے صحابہ کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان صحابہ، شان اہل بیت، جناب سید محمد ابو بکر شاہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ یہ کون ہے؟ انہیں خطیب الانبیاء جناب شعیب علیہ السلام نبی اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے جناب جبرائیل کو بھیجا، وحی دے کے بھیجا، بطور خاص آرڈر کیا، اللہ کے نبی اسے لے کے اٹھے اور جا کے قوم سے بیان کرے، فوراً بیان کرے، تاخیر نہ ہو جائے، دیر نہ ہو جائے، اللہ کا یہ پیغام فوراً بیان کیا جائے۔ حضرت شعیب اٹھے رب کا پیغام لے کے قوم کو جمع کیا اور فرمایا قوم کے لوگوں، مجھے اللہ نے بطور خاص آرڈر کیا ہے کہ میں فوری اپنے قوم سے اللہ کا پیغام شیئر کروں۔ قوم کہتی ہے اے نبی صلی اللہ ضرور بیان کیجئے، وہ آرڈر کیا ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے؟ حضرت شعیب کہنے لگے مجھے اللہ نے وحی کی ہے، آنے والے زمانے میں میں اپنا نبی بھیجوں گا، آنے والے زمانے میں اپنا رسول بھیجوں گا، جن کا نام محمد ہوگا، ان کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھوں گا، نبیوں کا آخر بن کے آئے گا، تکمیل نبوت کا اعزاز لے کے آئے گا، میں انہیں نشان دے کے دنیا میں بھیجوں گا۔ آنے والا نبی اگر زمین پہ بیٹھ جائے میں زمین کو وسعت دوں گا، اگر کھڑا ہو جائے آسمان کو بلندی دوں گا، اگر محبت میں آئے میں جنت سجاؤں گا، اگر غصے میں آئے میں جہنم جگاؤں گا۔ وہ نبی بازاروں میں شور کرنے والا نہیں ہوگا، رعایت کرنے والا، صلہ رحمی کرنے والا، میں اسے نشان دے کے دنیا میں بھیجوں گا کہ جتنے بھی نبی آئیں گے ان نبیوں کا کلمہ امت ایک پڑے گی، آنے والے محمد کا کلمہ انبیاء پڑے گے، نبیوں کے کلمے امتوں پہ لازم ہوں گے، میرے محمد کا کلمہ نبیوں پہ لازم ہوگا۔ جتنے بھی نبی دنیا میں آئیں گے وہ قوموں کے امام بن کے آئیں گے، میرا نبی نبیوں کا امام بن کے آئے گا، اور جتنے بھی نبی آئیں گے فرش زمین پہ بیٹھیں گے، آنے والا محمد عرش فرید پہ جائے گا۔ اور دنیا کا دستور ہے کہ دکھایا پہلے جاتا ہے، منوایا بعد میں جاتا ہے، مگر اللہ کی دھرتی پہ اکیلا آمینہ کے دمرے یتیم ہے جنہیں دکھایا بعد میں جائے گا، مگر پوری دنیا کو منوایا پہلے جائے گا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، ولادت محمد مصطفیٰ، اخلاق محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ سید ابو بکر شاہ صاحب، تکبیر۔ دکھایا پہلے جاتا ہے، منوایا بعد میں جاتا ہے، مگر اللہ کی دھرتی پہ میرا پیغمبر وہ ہے جنہیں دکھایا بعد میں گیا، مگر پوری دھرتی کو منوایا پہلے گیا۔ حضور نہیں آئے، تشریف لانے سے 1000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تھکے بیٹھے ہو، گرمی نال پریشان ہو جی؟ اللہ اس گرمی کے بدلے ہم سب کو معاشر کی گرمی سے نجات عطا فرمائے، آخرت کی گرمی سے محفوظ رکھے۔ آمین، ذرا زور سے بولیے۔
حضور دنیا میں نہیں آئے، اعلان نبوت اور آقا کی ولادت سے 1000 سال پہلے کی بات درس کر رہا ہوں۔ دلیل دوں گا کہ میرا نبی دکھایا بعد میں گیا، مگر دنیا کو منوایا پہلے گیا۔ سبحان اللہ، ذوق سے بولیے ذرا، ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے ماشاءاللہ۔ یمن کا بادشاہ ہے، نام تھا اس کا تبا، شاہ یمن بھی کہتے ہیں، شاہ تبا بھی کہا جاتا ہے، نیک دل بادشاہ تھا۔ یمن سے نکلتا ہے، مجھے دیکھنا، اپنے جاہو جلال کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے فوج کے ساتھ، اپنے جانثاروں کے ساتھ، اور جو لشکر بادشاہ کے ساتھ ہے اس میں 400 یمن کے علماء بھی موجود تھے۔ 400 علماء، کوئی عام درجے کے نہیں، علوم الہیہ کے ماہر، عام درجے کے نہیں، تورات کے ماہر، زبور کے ماہر، آسمانی صحیفوں کے ماہر، 400 علماء شاہ تبا کے لشکر میں روانہ ہے۔ یہ یمن سے قافلہ نکلتا ہے، مجھے دیکھنا ذرا، میں دلیل دے رہا ہوں، میرے آقا دکھائے بعد میں گئے، مگر دنیا کو منوائے پہلے گئے ہیں۔ یہ قافلہ چلتا ہے، چلتے چلتے کئی دنوں کے سفر کے بعد یمن کی اگلی منزل کی طرف اس کے راستے میں ایک ایسا شہر آیا، شہر تو میں کہہ رہا ہوں، ایک جنگل آیا، کھجوروں کا جھنڈ آیا۔ اس جنگل بیابان میں شاہ تبا نے اپنی کمزوری و تھکاوٹ کا اظہار کرتے ہوئے آرڈر کیا کہ یہاں پہ خیمے گاڑ دیے جائے، آرام کریں گے۔ کئی گھنٹوں کے بعد یا چند دنوں کے بعد یہاں سے روانگی کر کے نیا آرڈر کیا جائے گا۔ میں قربان جاؤں، پورے قافلے نے اور قافلے کی فوج نے اس جنگل میں ڈیرے گاڑ دیے۔ ہر شخص بیٹھتا ہے، لیٹ جاتا ہے، آرام کرتا ہے، نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ لیکن توجہ سے بات سمجھنا، یہ جو 400 علماء شاہ تبا کے قافلے میں تھے، انہوں نے اس جنگل میں اتر کے کیا ہی دیکھا کہ یہاں کی رونقیں عجیب ہے، یہاں کی خوشبوئیں عجیب ہے، یہاں کی فضا معطر ہے، یہاں کی مٹی بھی خوشبودار ہے۔ ایسی مٹی کے ذرے کو اٹھائے، اسے سونگنا شروع کرے، عجیب لطف و قرار آتا ہے۔ اس کی فضا سے خوشبو کو محسوس کرتے ہیں یہ صحابہ، اور یہ لوگ حیران ہوئے، آخر یہ خوشبو کیسی، یہ مٹی کے ذروں کی رونق کیسی۔ میں نے گلشتہ میں آ کے ہر گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی خوشبو نکل جائے جا تیرے قدموں کے نیچے، خواہش سمیلی یہی آرزو۔ جب بھی علماء نے یہ خوشبو کو محسوس کیا، بے ساختہ ایک دوسرے کے گلے ملے، کہنے لگے بتاؤ تو صحیح یہ خوشبو کیسی، یہ رونق کیسی، یہ معطر ہونا کیسا، یہ فضائیں کیسی۔ ایک عالم نے بے ساختہ ایک جملہ کہا، کہیں یہی جگہ وہ تو نہیں جو اللہ کے آخری محمد نبی کا مسکن بنے گا، اور جس کا ذکر زبور میں ہے، تورات میں ہے، آسمانی صحیفوں میں ہے، کہیں یہ وہی جگہ تو نہیں۔ سب نے کان کرے، کہنے لگے لگتا ایسے ہے اس مٹی کی نسبت محمد مصطفیٰ سے رب نے کر دی ہے، اور دنیا کو دکھایا پہلے جائے گا، منوایا بعد میں جائے گا، مگر رب کی دھرتی پہ میرا نبی وہ ہے جنہیں دکھایا بعد میں جاتا ہے، مگر پوری دھرتی کو منوایا پہلے جاتا ہے۔ کہیں یہ جگہ آخری پیغمبر کا مسکن تو نہیں۔ ایک نے کہہ دیا، انہوں آدم پتہ سٹ دیتا، باقی تحقیق میں پڑ گئے، تلاش کرو یہ جگہ وہی تو نہیں، تلاش کرو یہ خطہ آخری پیغمبر کا مسکن تو نہیں۔ تو
کھولی، کسی نے صحیفے اٹھائے، علوم الہیہ کے ماہرین نے تگ و دو شروع کر دی۔ چند دنوں کے بعد اس نتیجے پہ سب کا اتفاق ہو گیا، وہ جو آخری پیغمبر ہجرت کر کے آئے گا نا، پھر قیامت تک گنبد خضرا میں آرام کرے گا، یہ آخری پیغمبر کا دار الہجرت ہے، اسے مدینہ کہا جائے گا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ میری بھی یہی رائے ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ میری بھی یہی رائے ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ میری بھی یہی رائے۔ 400 علماء کا اس بات پہ اتفاق ہوا، آقا دنیا میں نہیں آئے، 1000 سال پیغمبر کی بعثت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، آخری پیغمبر کا دار الہجرت بنے گا اور اسے مدینہ کہا جائے گا۔ اچھا، اللہ سب کو مدینہ دکھائے۔ آج بھی کوئی نبی کا گنہگار مجھ جیسا امتی مدینے چلا جائے تو مدینہ چھوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ میرے مجمع میں کون لوگ ہیں جنہوں نے مدینہ دیکھا؟ ذرا ہاتھ اونچا۔ ماشاءاللہ جی، وہ ماشاءاللہ، یہ تو آدھا مجمع مدینہ دیکھ کے آئے ہیں۔ میں کسی شخص سے سوال کرتا ہوں، مولانا غلام اکبر صاحب سے، آپ مدینے کتنے دن رہے تھے؟ 10 دن۔ مولانا غلام اکبر صاحب، آپ بہادر پور کے رہائشی، آپ بہاول پور، ملتان، ہتھیجی اور ان علاقوں میں رہنے والے، مگر مدینے نال وکھرا پیار کیتا ہی نہیں۔ 10 دن کے بعد جب کہا گیا تھا تیاری کرو، روانگی کا وقت ہے، آپ روتے کیوں تھے؟ آنکھیں چھلکتی کیوں تھی؟ تڑپتے کیوں تھے؟ آپ کے قدم بوجھل کیوں تھے؟ آپ بامرے مجبوری چلے تو صحیح، مگر بل دے کے گردن کو مڑ مڑ کے گنبد خضرا کو کیوں دیکھتے تھے؟ ایک مسئلہ سمجھ آیا کہ مدینے کی مٹی میں پیار ہی ایسا ہے کہ جو مدینے پہنچ جائے پھر مدینہ چھوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، ولادت محمد مصطفیٰ، آمد محمد مصطفیٰ، شہر محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ ایک جملہ آقا، میرے آقا فرماتے ہیں آیا کرو میرے مدینے، حالانکہ تیرا حج مکہ میں ہے، عمرہ مکہ میں ہے، عبادت مکہ میں ہے، حج اور عمرے کا کوئی رکن مدینے میں نہیں سوائے دیدار نبی کے۔ مگر آیا کرو، تیرا نبی مدینے میں ہے، اپنے محبوب کے در پہ حاضری دو۔ آقا کیا ملے گا؟ فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میرے روزے کی زیارت کرے کل قیامت کے دن میں محمد شفاعت کروں گا۔ اور بابا، میرے پاک پیغمبر کا جملہ اپنے دل کی تختیوں پہ نقش کرے۔ آقا اعلان کرتی ہے غبار المدینہ کی شفاء من کل داء، اور مدینے کی مٹی ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت فی، من مات فی المدینہ کنت لہ شفیعا فشہید یوم القیامہ۔ میری آقا نے اعلان کیا دنیا جہان چھوڑ کے میرے مدینے میں آؤ، مدینے کی زندگی قبول کر، مدینے کی موت قبول کر۔ آقا نے اعلان کیا جس کو مدینے میں موت آئی کل قیامت کے دن میں محمد ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں ساتھ لے جاؤں گا۔ اگر بیٹھے ہو تو ایک جملہ کھا، بہاول پور کا مسلمان مدینے جا کے مر جائے، دل کرندے تھے آمین آپ۔ پپلی راجن دا مسلمان، ہتھیجی دا مسلمان، جلال پور ملتان کا مسلمان مدینے جا کے مر جائے،
आका फरमाते हैं हाथ पकड़ के जन्नत ले जाऊंगा ते उन्हांदियां शानां ते क्या कहने जेड़े इथों वंज के नहीं मरे 1500 साल तू चप्पियां पा के आराम कर। नारे तकबीर, शान सहाबा, शान अहले बैत, शान सैयदना अबू बकर सिद्दीक, शान सैयदना फारूक आजम, शान सैयदना उस्मान गनी, शान सैयदना अली हैदर कर्रार, शान सैयदना अमीर मुआविया। लोगो जिवें सही अमीर मुआविया नाल मोहब्बत जवाब हुए दो। शान सैयदना अमीर मुआविया, अमीर शाम सैयदना अमीर मुआविया। नारे तकबीर। यही तो हुस्न है आलो सुन्नत के ईमान में। सहाबा के बगैर हमारा ईमान नहीं रहता, हुसैन के बगैर मोमिन की नमाज नहीं रहती। सलाम उस पर के जिसने करबला में दिल लगाया था, सलाम उस पर जो नाने का मदीना छोड़ आया था, सलाम उस पर के जिसको सज्जदे शबीर कहते हैं, सलाम उस पर मोहम्मद की जिसे तस्वीर कहते हैं, सलाम उस पर तारत जिनकी इन्नमा ज़ुरीदुल्लाह, सलाम उस पर के नेज़ों पर पड़ा जिसने कलाम। मैं एक जुमला कहता हूं, ए तेरे थे ए मेरे, इतना तेरा थे इतना मेरा, जहां जाके फर्क करना है जाओ करो, सर मारो, अपने मुकद्दर पे लानत करो, संभाल के रखो ये जो फिरके तुम्हारे हैं, मुआविया भी हमारे हैं, हुसैन भी हमारे हैं। शान मोहम्मद मुस्तफा, शान हसन हुसैन, शान हसन हुसैन। नारे तकबीर। 400 यमनी उलमा का इस बात पे इत्तेफाक हुआ कि कहीं से मदीना तो नहीं है जहन में, बोल दे ही नहीं, जेल में है बात, ये मदीना तो नहीं। इत्तेफाक हो गया, कहते मदीना है तो क्या किया जाए, सोने का इंतजार कीजिए। बादशाह ने ऑर्डर किया तैयारी करो, कूच का वक्त है। 400 उलमा ने आके हाथ जोड़ दिए। बादशाह सलामत, यमन हमारा अपना मुल्क है, पर ए जंगल छोड़न तो दिल नहीं करता। बोलिए 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 जरा मोहब्बत से, ये जंगल छोड़ने का दिल नहीं करता। शायद तुब्बा कहने लगा क्या देख लिया आप लोगों ने जंगल में, क्या देखा? उलमा कहने लगे आसमानी उलूम इशारा दे रहे हैं, वो जो आने वाला आखिरी नबी होगा, नाम उनका मोहम्मद होगा, कुरान उन पे किताब आएगी, दीन इस्लाम का मालिक बन के आएगा, सिद्दीक उमर का नबी बन के आएगा, आने वाले मोहम्मद का ये दारुल हिजरत पड़ेगा। यही वो जंगल है जिन्हें मदीनतुल रसूल कहते हैं। सुबह क़यामत तक गुंबद खज़रा यहीं पे कायम किया जाएगा। शायद तुब्बा को कहने लगे बादशाह सलामत, हमें इजाजत दी जाए, हम पैगंबर के आने से पहले उनके शहर को आबाद करके आने वाले मोहम्मद के रास्ते में अपनी पलकें बिछाना चाहते हैं। बादशाह कहने लगा जब वो नबी आ जाएगा तो तुम क्या करोगे? ये उलमा कहने लगे जब नबी आ जाएगा हम अपनी मोहब्बत का इजहार यूं करेंगे, ये बेजान चीजें, ये फीकी नुमाइश, ये फूल और कलियां, ये तारे हटा दो, गुजरना जहां से है इस माहौल को, वहां मेरे दीन की धड़कन बिछा हमें छोड़ दिया जाए, हम आका का इंतजार करेंगे, जिंदगी उनके राह पे दीदे बिछा के गुजार देंगे, इंतजार करेंगे। बादशाह कहने लगा अच्छा तुम्हारा इरादा नेक है, मैं तुम्हें जंगल बयाबान में यूं बेआसरा नहीं छोड़ूंगा। आर्डर किए मेरे 400 यमनी उलमा के लिए इस जंगल में 400 घरों पे मुश्तमिल एक शहर आबाद किया जाए। 400 घरों पे मुश्तमिल शहर आबाद किया जाए। काम धड़ाधड़
شروع ہو گیا. چند دنوں میں 400 گھر بن گئے. فرمایا جن علماء کی فیملیاں ہیں فوج بھیجو یمن سے ان کی فیملیاں منگواؤ, اور جن کی فیملیاں نہیں, شادی شدہ نہیں, ان کی شادیوں کا انتظام کیے جائیں, ان کے لیے معاشی معاملات کو آسان کیا جائے, انہیں کاروبار دیے جائیں, انہیں زمینیں دیے جائیں. 400 علماء کو ود فیملی شاہ طبہ نے مدینے میں آباد کیا. میں ایک سوال کرتا ہوں, مجھے بتائے تو صحیح, یہ تو مدینے کے باسی تھے جنہیں انصار کہتے ہیں, جو شب و روز بیٹھ کے پیغمبر کا راہ تکتے تھے, مدینے کے راستے مکہ کے راستے دیکھتے تھے, اور جب آقا قریب آئے یہ لوگ کون تھے جن کے بچوں نے پہاڑیوں پہ چڑھ کے نبی کا چہرہ دیکھ کے تلال بدرو علینا کے ترانے گائے ہیں. یہ انصار, یہ پیغمبر کے صحابہ, یہ نبی کے غلام, یہ محمد کے جانثار کوئی آج کی مخلوق نہیں ہے. 1000 سال پہلے وہ یمن کے مدینہ میں آباد ہونے والے علماء کی نسلیں تھی جو مدینہ میں آباد تھے, علماء کی اولادیں تھی جو مدینہ میں آباد تھے. 1000 سال سے جنہوں نے محمد کا راہ دیکھا ہے, نبی کی آمد کا انتظار کیا ہے. 400 گھر بنانے کے بعد آخر میں بادشاہ شاہ طبہ نے بطور خاص آرڈر کیا اس شہر کے چوک میں 2 منزلہ محل الگ سے تعمیر کیا جائے. مکان تعمیر ہو گیا. اس شاہ طبہ نے ایک خط لکھا, اس مکان کی چابیاں بڑے عالم کو بلا کے اپنا خط بھی دیا, اس مکان کی چابیاں بھی دی, 2 منزلہ محل عالم کے حوالے کیا. پھر میں واپس جا رہا ہوں, تم بیٹھ کے نبی کا راہ تکنا, جب وہ نبی آ جائے میرا جو ایمان لانے کا آنے سے پہلے کے ایمان کا خط نبی تک پہنچا دینا. یہ 2 منزلہ محل نبی کو ہدیہ کر دینا. ایک نسل گزری, آقا نہیں آئے, دوسری نسل گزری, آقا نہیں آئے, تیسری اور چوتھی نسل گزری, آقا نہیں آئے. 1000 سال کے بعد آخر وہ دن آیا جب آقا نے مدینے میں قدم رکھا. میری آقا جس اونٹنی پہ سوار تھے اس کی نواریں آزاد کرتی. نبی کی سواری کو بھی اللہ نے نبی کے مال کا خبر اور علم دیا تھا. اس مکان کے باہر آ کے نبی کی سواری رک گئی. میری آقا اترے, مکان میں داخل ہوئے. علماء سے آپ نے سنا ہوگا یہ مکان ابو ایوب انصاری کا مکان تھا. انصاری تو نبی کا غلام ہے, ابو ایوب تو محمد کا جانثار ہے. در حقیقت یہ مکان ابو ایوب انصاری کا نہیں, میرے نبی کی ملکیت تھی جو 1000 سال پہلے مصطفیٰ کر کے اسے تعمیر کیا گیا. آقا اپنے گھر میں داخل ہوئے, ایک مسئلہ سمجھ آیا. دنیا کا دستور ہے کہ دکھایا پہلے جائے گا, منوایا بعد میں جائے گا, مگر رب کی دھرتی پہ اکیلا میرا نبی ہے جنہیں دکھایا بعد میں جاتا ہے, مگر پوری دھرتی کو منوایا پہلے جاتا ہے. نبی کا ایک غلام ہے, صرف غلام نہیں, نبی کی مراد بھی ہے, نبی کی دعا بھی ہے. جنہوں نے عمر چاہیے ہو گرج کے بولو شاءاللہ تیری عمر ہوئے, شاءاللہ تیرا عمر ہوئے تو تیری عمر ہوئے. نعرہ تکبیر, شان سیدنا فاروق اعظم, عدالت سیدنا فاروق اعظم, نعرہ تکبیر. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خالی ہے تیرا دل عجب شرم و حیا سے, نادان تجھے کیوں بخش ہے ارباب وفا سے. اے شاتم فاروق تجھے اتنی بھی خبر ہے کہ فاروق کو مانگا ہے محمد نے خدا سے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن باہر نکلے, پہاڑ کے دامن میں دیکھا, پہاڑ کے دامن میں دیکھا ایک نوجوان کھڑا دکھائی دیتا ہے.
غور کیجیے. پہاڑ کے دامن میں دیکھا ایک نوجوان کھڑا دکھائی دیا. فاروق اعظم نے اسے السلام علیکم کہا. اس نے وعلیکم السلام جواب دیا. حضرت عمر نے اس کی چال ڈھال سے اندازہ لگایا اور ایک سوال کیا. فرمایا تیرے قول و قرار سے لگتا ہے تو انسان نہیں, سچ بتا کہیں جن تو نہیں, کہیں جن تو نہیں. کہنے لگا فاروق آپ نے سچ سمجھا, میں انسان نہیں میں جن ہوں. تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام حامہ ہے. تیری پہچان کیا ہے؟ اس نے کہا میں ابلیس کا پوتا ہوں جسے حضرت آدم کے زمانہ میں جنت سے نکالا گیا. میں شیطان ابلیس کا پوتا ہوں, یہ میری نسبی پہچان ہے. حضرت عمر حیران ہوئے, تیری عمر کیا ہے؟ اب عمر پوچھتا ہے تیری عمر کیا ہے؟ بلا عمر دے بنا بھی کوئی عمر ہوندی ہے. عمر پوچھتا ہے تیری عمر کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا جناب آدم کے بچوں نے, میں چھوٹا سا بچہ تھا, پہاڑوں میں بھاگتا تھا, لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا تھا. حضرت عمر کہنے لگے اگر اس وقت بچپن میں تیرا یہ عالم تھا تو اب تیری حقیقت کیا ہوگی؟ حامہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. اس نے ہاتھ جوڑ دیے, گردن چکا دی عمر کے سامنے, فاروق کے سامنے گردن چکا دی. رو کے کہتے ہیں عمر مجھے ملامت نہ کر, میں نے آدم کا دیدار کیا, میں نوح پہ ایمان لایا, میں خلیل کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہا, میں نوح کی کشتی میں سوار ہوا, میں نے انبیاء کا زمانہ دیکھا, جناب موسیٰ کو دیکھا, حضرت عیسیٰ کو دیکھا, میں نے انبیاء سے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کے تذکرے سنے ہیں. میں نے نوح کی زبان سے محمد کا ذکر سنا, خلیل کی دعا سے مصطفیٰ کا ذکر سنا, موسیٰ کے جملوں سے آقا کا ذکر سنا, شعیب کی تقریروں میں محمد کے تذکرے سنے, حضرت موسیٰ کی وسیعت اور عیسیٰ کی وسیعت میں میں نے محمد کا ذکر سنا. میں نے اپنی اللہ کی دربار میں دعا کی تھی, اللہ مجھے اتنی لمبی عمر عطا کر, یہ جو سارے نبی آنے والے محمد کی آمد کا انتظار میں تذکرے کرتے جا رہے ہیں, مجھے ذرا اس محمد کے چہرے کا دیدار تو کرا. اللہ نے میری دعا کو قبول کیا, میں نے مصطفیٰ کا دیدار بھی کیا ہے, آقا کی ختم نبوت پہ ایمان بھی لایا ہوں. مجھے ملامت نہ کرو, میں نے سارے نبیوں کے ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ کا کلمہ بھی پڑھا, مصطفیٰ کا دیدار بھی کیا ہے. اور دکھایا پہلے جائے گا, منوایا بعد میں جائے گا. رب کی دھرتی پہ اکیلا میرا نبی ہے جنہیں دکھایا بعد میں جاتا ہے, مگر پوری کائنات کو منوایا پہلے جاتا ہے. دل نہیں کرتا کہ میں آپ کی جان چھوڑوں. اچھا لگا آپ حضرات سے ملاقات کر کے. قاری محمد ابرار شاہ صاحب سے ہم ذکر رسول کے 4 شعر سنیں گے. کیوں جلدی ہو جاتی ہے انشاءاللہ جی, ذکر رسول کے 4 شعر سنیں گے. میری نسبت کی قدر کریں گے, اللہ اجر دے گا. میری وجہ سے آپ کے مہمان ہیں, امید کرتا ہوں کہ آپ میرے مہمان کی قدر کریں گے. ان کی جتنی حوصلہ افزائی کریں گے اللہ اتنا اجر دیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی